بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بوقت ولادت حضور علیہ السلام کے معجزات۔ برادران اسلام، غور فرمائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل اللہ تعالیٰ نے کس قدر فرحت و خوشی کا اہتمام فرمایا۔ ہر طرف سرور کا ماحول ہے، مسرت و شادمانی کا سما چھایا ہوا ہے۔ سورج کو مزید روشن کر دیا گیا، ستارے زمین کے قریب آ گئے، 400 نور ہی نور چھا گیا، ملائکہ استقبال کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت مریم و حضرت آسیہ حوران بہشت کے ساتھ خدمت کی سعادت کے لیے آ چکی ہیں۔ نور کامل کی آمد کی خوشی میں آسمان کو منور کر دیا گیا ہے۔ حسن مطلق کی آمد کی فرحت میں زمین کو مزین کر دیا گیا۔ گلستان مہکنے لگے، مسحور کن ہوائیں قلب و جاں کو سرور پہنچانے لگیں، جن سے مشام جان بھی معطر ہونے لگا اور مشام ایمان بھی معمبر ہونے لگا۔ اشتیاق محبوب میں سمندر کی موجیں بلند ہونے لگیں، فخر سے پہاڑ کا سینہ کشادہ ہو گیا۔ غرض ساری مخلوق منتظر ہے اس ذات گرامی کی آمد کی، جس کے لیے بزم کائنات سجائی گئی، جس کے صدقہ میں مخلوق کو وجود بخشا۔ جگمگا اٹھا زمانہ آئے جب آقا میرے، ظلمتیں سب چھٹ گئیں، یہ آپ کا احسان ہے۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ وہ احمد مختار، رسولوں کے تاجدار، نبی علی وقار، غریبوں کے غم گسار، حبیب پروردگار کی آمد ہے، جن کی جلوہ گری کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، جن کی رونق افروزی کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، جن کے فضائل و کمالات کتب سماوی میں بیان کیے گئے۔ برادران اسلام، اصحاب فیل کے واقعہ کے 55 دن بعد مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول بروز دوشنبہ مطابق 20 اپریل 571 عیسوی صبح صادق کے وقت آفتاب رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طلوع ہوا، جس کی کرنوں نے افق عالم کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا اور ساری دنیا میں خوشی کا سما چھا گیا۔ پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، مبتدا کونوں و ختم مرسلین پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، شکر ایزد رحمت للعالمین پیدا ہوئے، دھوم تھی عالم میں خورشید کرم طالع ہوا، ہاں کریں تعظیم اب نور قدم طالع ہوا۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے یہ اشعار ہیں۔ ولادت باسعادت کے لیے ماہ ربیع الاول کا انتخاب۔ برادران اسلام، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ربیع الاول ہے۔ آپ کی ولادت مبارکہ ماہ ربیع میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ربیع کے معنی بہار کے ہیں۔ جب موسم بہار آتا ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، خشک زمین میں پھر سے ہریالی اگ آتی ہے، درخت جو سوکھ چکے تھے وہ پھر ہرے بھرے اور تر و تازہ ہو جاتے ہیں،
باغ و چمن کو اپنی کھوئی ہوئی رونق پھر سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی ماہ ربیع موسم بہار میں ماہ نبوت مہر رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر یہ اشارہ فرمایا کہ اے لوگو، یہ جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم میں تشریف لا رہے ہیں، وہ مردہ دلوں کو زندگی بخشنے والے ہیں۔ جو لوگ ظلم و ستم کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ان پر رحم و کرم فرمانے والے ہیں۔ لوگوں کے دلوں کو الفت و محبت سے مزین کر کے حلاوت ایمان مرحمت فرمانے والے ہیں، اور غفلت میں ڈوبے ہوئے دلوں کو یاد خدا سے معمور کرنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی امتیازی شان۔ برادران اسلام، دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہوئے آپ پیدا ہوئے، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے آپ پیدا ہوئے، ساری کائنات کو مسرت و شادمانی سے نوازتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کا سجدہ کرنا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے، ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال وجعلت لی الارض طہورا و مسجدا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری خاطر ساری زمین پاک کرنے والی اور سجدہ گاہ بنا دی۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 1195 ہے۔ پچھلی قوموں کے لیے یہ حکم تھا کہ اگر عبادت کرنا ہو تو مخصوص مقام پر ہی عبادت کریں، وہ لوگ اس کے علاوہ دوسری جگہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جب طوفان آیا تو ساری زمین زیر آب ہو گئی اور تمام زمین کو غسل دیا گیا، پھر بھی زمین پاک نہیں ہوئی کہ کہیں بھی سجدہ کیا جا سکے، لیکن سرور کائنات حضور علیہ السلام کا قدم مبارک پڑنا تھا زمین پر کہ ساری زمین پاک ہی نہیں بلکہ آپ کی آمد کی برکت سے پاک کرنے والی بن گئی۔ اسی طرح گزشتہ قوموں کے لیے تیمم نہیں تھا، لیکن سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی برکت سے زمین ایسے پاک ہو گئی کہ آپ کے امتی کے لیے اگر کسی وقت پانی میسر نہ ہو تو وہ مٹی سے تیمم کر کے پاکی حاصل کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طیب و طاہر پیدا ہوئے۔ یہ روایت، یہ احادیث پاک آپ اگلی ویڈیو میں سنیں گے۔